بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک کی 25، 27 اور 29 تاک راتوں کا آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایسے 4 نوافل اور تسبیحات شیئر کروں گی، دعائیں شیئر کروں گی جن کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت ایک ہی رات میں آپ کے مقدر نصیب اور حالات کو ضرور بدلے گا۔ اللہ رب العزت بندے کی پکار کو سنتا ہے، رب کریم بندے کی التجاؤں کو سنتا ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے، عاجزی کے ساتھ مالک حقیقی کو پکارے۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت ہر وقت اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے، لیکن جب انمول وقت آ جائے، انمول گھڑیاں آ جائیں، انمول راتیں آ جائیں، تو پھر بندے کو چاہیے اپنے مالک حقیقی کی طرف رجوع کرے، اپنے رب کو منائے، اللہ کو خوش کرے، اللہ کو راضی کرے۔ ماہ رمضان المبارک کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے پہلے 2 اشروں میں لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور لاپرواہی بھی کرتے ہیں۔ ہر کوئی عبادت میں مشغول نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بندہ اپنے کام سر انجام دیتا رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا جب آخری اشرہ شروع ہو جاتا ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی کمر کو کس لیں، یعنی پہلے سے زیادہ عبادت کریں، روزے بھی رکھیں، پنجگانہ نماز کی پابندی بھی کریں اور تاک راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش بھی کیا کریں، کیونکہ جو لوگ اپنے حالات کو خود بدلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پھر غیبی مدد کرتا ہے، اور جو تاک راتوں میں جا کر، تاک راتوں میں بیدار ہو کر اپنے رب کو پکار لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، رب کریم ان کے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غربت پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، رزق اور دولت میں برکت، وسعت اور کشادگی عطا کرتا ہے، کامیابیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر معاملات میں ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسی بابرکت راتیں ہیں جن میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ ان راتوں میں آپ دنیاوی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے رب کو منانا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں، آخرت کو بھی بہتر بنائیں۔ آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور جہاں بندے نے ہمیشہ رہنا ہو اس جگہ کو ہمیں چاہیے کہ جنت بنا لیں، جنت خرید لیں۔ یہ جنت خریدنے کا، جنت میں پلاٹ بنانے کا، جنت میں گھر بنانے کا انمول موقع ہے، انمول گھڑیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو، لیکن جو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جس رمضان کا سایہ رب تعالیٰ نے ہمارے سروں پہ فگن کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان راتوں کو شب قدر کا نام دے دیا ہے، شب قدر، قدر والی راتیں، ان راتوں کی قدر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان راتوں کی فضیلت کے بارے میں سورۃ القدر نازل فرما دی، ان راتوں کو قدر کا نام دیا ہے، تو آپ بھی ان راتوں کی قدر کریں، ان راتوں کا احترام کریں اور ان راتوں میں خصوصی دعائیں کریں، نفل پڑھیں، عبادات کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ رب العزت کا ذکر پاک کریں، تلاوت قرآن کریں، اپنے رب کو منائیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور نبی کی آل اولاد کے وسیلے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ اس عمل کے پڑھتے ہی روٹھی محبتیں پھر سے لوٹ آئیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، اللہ رب العزت بے پناہ آپ کو محبتیں عطا کرے گا، نفرتوں کو ختم کر کے محبتیں پیدا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے جو بھی آپ مانگیں گے رب کریم آپ کا مقدر اور نصیب ضرور بنائے گا، اور ان راتوں میں اللہ رب العزت مقدر اور تقدیر کے فیصلے بھی کرتا ہے۔ تو آپ اگر اپنے مقدر نصیب کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اپنی تقدیر کو بدلوانا چاہتے ہیں، تو ان راتوں میں عبادت کریں، ان راتوں کو سو کر، ان راتوں کو موبائل یوز کر کے مت گزاریں، ان راتوں کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ان راتوں میں اپنے رب کو پکاریں اور پھر اللہ رب العزت سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا۔ اگر آپ شب قدر کے بارے میں
دھیان اور توجہ کے ساتھ بیانات سن لیں یا پھر ان کی قدر و قیمت قرآن سے آپ پڑھ لیں تو رب کعبہ کی قسم آپ لوگوں کی روح کانپ اٹھے گی۔ ان راتوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے۔ ہم لوگ تو آپ کو تھوڑے تھوڑے عنوان بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی فضیلتیں بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا دھیان ان راتوں کی طرف بھی ہو، آپ لوگوں کا دھیان ان راتوں میں عبادت کرنے کی طرف بھی ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آخری عشرہ ہم بازاروں میں، گلی محلوں میں گزار دیتے ہیں، شاپنگ کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ والا جو عشرہ ہے یہ نہ تو شاپنگ کرنے کا عشرہ ہے، نہ بازاروں میں، نہ گلی محلوں میں گھومنے کا عشرہ ہے، بلکہ یہ اپنے رب کو منانے کا عشرہ ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے بخشش کروائیں، مغفرت کروائیں۔ اور آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی، ان اعمال کو آپ نے، ان اذکار کو آپ نے کیا کرنا ہے، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات میں ضرور پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے 25ویں، 27ویں اور 29ویں ان 3 راتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، نفل ادا کرنے ہیں۔ آپ 4 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا 20 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ بہت زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ 100 کی تعداد تک نفل ادا کر سکتے ہیں۔ جتنے آسانی کے ساتھ آپ نفل پڑھ سکتے ہیں اتنی ہی آسانی کے ساتھ آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ کم از کم 4 پڑھ لیں، اگر آپ نے درمیانی تعداد میں پڑھنے ہیں تو 20 پڑھ لیں، 40 پڑھ لیں، جس طرح آپ کی مرضی، آپ کی ہمت ہے، آپ کی طبیعت جس طرح آپ کو اجازت دیتی ہے اتنی آپ نے عبادت کرنی ہے، اور دل سے کرنی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے کرنی ہے۔ چاہے 4 رکعت نفل پڑھ لیں لیکن دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں اور ایسی نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ نفل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ سورت القدر پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ ہی اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار کا ورد کرنا ہے۔ اگر مرد حضرات پڑھ رہے ہیں تو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ان کلمات کو پڑھیں۔ اسی ترتیب سے 2 رکعت کر کے آپ نے نفل پڑھنے ہیں، اور ہر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اسی ترتیب سے آپ نے سورت قدر پڑھنی ہے، اور ایک خوبصورت سی چھوٹی سی دعا ہے جسے ہم دعائے مغفرت کہتے ہیں، تو آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے۔ جب آپ نفل پڑھ لیں، چاہے 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ نفل ادا کر لیں پھر آپ نے 100 مرتبہ 100 والی آپ نے تسبیح لینی ہے، اس کے ہر دانے پر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جن کو پڑھنا مشکل لگتا ہے وہ 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 33 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 100 مرتبہ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا یہ درود پاک پڑھ لیں 100 مرتبہ۔ جب آپ یہ 4 تسبیحات پڑھ لیں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی جب دعا کرنی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانے، تو آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے، 3 مرتبہ سورت الحمد شریف پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ ہی سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ ان راتوں میں زیادہ تر آپ نے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے، اور اس رات میں خصوصی جو دعا ہے، جو نبوی دعا ہے، اس دعا کی کوئی تعداد نہیں۔ اس دعا کو آپ جتنی مرتبہ مرضی پڑھیں، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، کاؤنٹر پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، اور وہ دعا کیا ہے، توجہ سے سنیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ وہ دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ کو بتائی۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے تو اس رات میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کون سی دعا کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمائی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور اس دعا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پڑھا کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بتائی۔ اس دعا کو آپ جتنی مرتبہ چاہے مرضی پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، گناہوں سے معافی کی دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اہل خانہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات مانگنے کی رات ہے، ذکر و ذکار کرنے کی رات ہے، توبہ کے لیے بہترین رات ہے، اور ان راتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے رب کو منائیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اپنے مقدر اور نصیب میں ہر وہ چیز لکھوائیں جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔